ہمارا جو مخالف گروپ ہے جس کو آسما جہانگیر گروپ بھی کہتے ہیں، انڈیپینڈنٹ گروپ بھی کہا جاتا ہے، وہ پوری طرح فیسیلیٹیٹر رہا ہے موجودہ رجیم کا اور جو ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جتنی ترامیم اور جتنے آرڈیننسز اور جو قوانین جو ترامیم ہوئیں ان سب کا ماسٹر مائنڈ اور پوری طرح جس نے ان سب کو مینیج کیا اس میں ہمارا جو اپوننٹ گروپ ہے وہ پوری طرح شامل رہا ہے، اور اس کا ہم برملا اظہار بھی کرتے رہے ہیں. ہر اس طرح کی ترمیم اور اس طرح کے جو آرڈیننسز آئے اور جو قانون انٹروڈیوس کروائے گئے، ہم نے اپنے ہر فورم سے جو ہے اس کو فوری طور پہ کنڈیم کیا اور اس کے خلاف ہم نے بھرپور ایک آواز بلند کی. اور اسی طرح میں عرض کر دوں کہ یہ جو ریسنٹلی آیا تھا 30 اکتوبر 2025 کو جو آرڈیننس جاری کیا گیا، پنجاب پروٹیکشن آف اونرشپ آف ایموویبل پراپرٹی آرڈیننس، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بھی جب آرڈیننس آیا تو ہمارے جو اپوننٹ گروپ ہے اس نے کسی قسم کا کوئی نہ کنڈیم کیا نہ اس کے خلاف کوئی آواز بلند کی. اور جب اس میں سٹے ہوا 22 دسمبر 2025 کو چیف جسٹس صاحبہ نے ان سب جو پٹیشنز تھیں ان میں انہوں نے آرڈر کر کے اس کو سسپینڈ کر کے فل بینچ کانسٹیٹیوٹ کیا. تو اس وقت بھی ہم نے چیف جسٹس صاحبہ کے اس اقدام کو ہم نے بھرپور اس کی پذیرائی کی اور ہم نے اپنے اس پریس ریلیز کے ذریعے اس کام کو اپریشیٹ کیا. تو اس کے بعد ہمارے جو لیڈ کرتے ہیں دوسرے گروپ کو، انہوں نے اس کی جو ہے وہ پوری طرح اس کا کریڈٹ لینے کی کوشش کی، حالانکہ جب سے یہ انٹروڈیوس ہوا یا آرڈیننس نافذ کیا گیا اس وقت سے لے کر 22 تاریخ تک کوئی ایک بھی اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ دوسری طرف سے نہیں آئی، اور اب جو ہے وہ اس کا کریڈٹ لینے کی کوشش کی جا رہی ہے، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ بالکل حقائق کے جو ہے وہ خلاف ہے. اسی طرح باقی جتنے قوانین آئے ہیں اس سے بھی ورسٹ قوانین آئے ہیں. CCD کے نتیجے میں آپ کو پتہ ہے کہ 700 سے زیادہ جو ہلاکتیں ہوئی ہیں ماورائے عدالت، اس میں بھی جو ہے کوئی ایک بھی اسٹیٹمنٹ آپ نے دوسرے گروپ کی طرف سے یا ان کی لیڈرشپ کی طرف سے آپ نے نہیں سنی ہوگی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو الیکشنز ابھی آنے والے ہیں ان میں پروفیشنل گروپ کا حامد خان صاحب کی سربراہی میں جو ایک نیریٹو ہے، ہمارا جو بیانیہ ہے وہ بالکل واضح ہے کہ ہم نے ہمیشہ رول آف لاء کے لیے اور آئین کی عملداری کے لیے اور موجودہ حالات میں آئین کی اصل حالت میں بحالی کے لیے اور آزاد جوڈیشری کے لیے اور آزاد بارز کے لیے اور تمام بار ایسوسیشنز اور بار کونسلز میں بائیو میٹرکس کی بنیاد پر الیکشنز کے لیے ہماری ایک جدوجہد رہی ہے، جس میں کوئی بھی کسی بھی وقت اس میں وہ کمی نہیں آئی. ہمارا نیریٹو بالکل واضح اور دو ٹوک رہا ہے. تو اسی لیے ہم نے آج کی پریس کانفرنس بھی جو ہمارے آئندہ آنے والے جو الیکشنز ہیں جس میں ہمارے لاہور بار کے یہاں پر لاہور ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن کے ہمارے پروفیشنل گروپ کے کینڈیڈیٹ ہیں عرفان حیات باجوہ صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں، اور اسی طرح ہمارے لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کے کینڈیڈیٹ ہیں جناب چودھری بابر مرزا صاحب. تو ہم انشاءاللہ یہ جتنے ہماری ہائی کورٹ بار ایسوسیشنز اور ڈسٹرکٹ اور تحصیل بار ایسوسیشنز ہیں، ہم پروفیشنل گروپ جو ہے وہ اس ہمارا جو نیریٹو ہے جو ہم آپ کے سامنے بھی بیان کریں گے اس پر ہم انشاءاللہ یہ الیکشن کنٹیسٹ کریں گے. آل پاکستان لائرز کنونشن اچھا ایک اور میں عرض کر دوں کہ یہ جو جب یہ قانون اس میں نافذ کیا گیا تھا تو سب سے پہلے ہم نے جو ہماری آل پاکستان لائرز کنونشن ہوئی تھی 6 دسمبر کو، اس میں بھی ہم نے جو ریزولوشن جاری کی اس کی شک نمبر 10 بھی وہ بھی بڑی واضح تھی کہ ہم نے اس آرڈیننس کو بڑا اسٹرانگلی جو ہے ہم نے اس کو کنڈیم کیا تھا. تو ہم نے اسٹارٹ سے جو بھی ایسا کوئی بھی قانون انٹروڈیوس کیا گیا ہم نے فوری طور پر اس کو کنڈیم کیا. تو ابھی جو ہمارا نیریٹو ہے پروفیشنل گروپ کا اس بارے میں آپ کو عرض کر دوں جس پر ہم انشاءاللہ آئندہ الیکشنز میں جائیں گے. لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسیشن اینڈ لاہور بار ایسوسیشن the leading bar associations of Pakistan have always worked for supremacy of constitution, rule of law, independence of judiciary, democracy and civilian supremacy, and will continue to do so in the coming year and years that follow, and in particular to pursue the following aims and objectives. Number one, the two bar associations have worked for restoration of the real constitution without the contamination of 26th and 27th amendments, and hereby resolve to continue their struggle and movement for the same in the coming year with greater intensity and resolve.
Number 2, to undo indirect elections and to introduce direct elections of Pakistan Bar Council in future in order to eliminate threats, inducements and offer of monetary benefits for obtaining votes from members of the provincial bar councils, thus putting an end to corruption and malpractices noticed in the recent elections of Pakistan Bar Council. Number 3, to hold all elections to the bar associations and bar councils in future on biometric system to eliminate any attempt to promote malpractices in the bar elections and to ensure the democratic values in the electoral process of the bar institutions. Number 4, in order to ensure the independence of bar, to eliminate efforts on the part of the governments in power at the central and provincial levels and their intelligence agencies in interfering with the working of the bar associations and bar councils. Number 5, to ensure that the government funds allocated to bar councils and bar associations be allocated as their right, and the same should not be used to interfere with the independence and working of bar bodies. Number 6, to enroll all those and advocates as advocates of Supreme Court who have been granted certificates of fitness by their respective high courts without an unfair drama of interview by biased enrollment committee of Pakistan Bar Council. Number 7, to promote fundamental rights of speech and information and to ensure freedom of journalists by withdrawal of draconian amendments to the Prevention of Electronic Crime Act, PICA Act 2016. And lastly, number 8, to uphold the fundamental rights under the Constitution, particularly rights of life, liberty, equality, fair trial and due process, and release all political prisoners being detained at present or in future for political oppression. تو یہ ہمارے مین جو پوائنٹس ہیں، جو ہمارا نیریٹو ہے، بیانیہ ہے. انشاءاللہ پروفیشنل گروپ انشاءاللہ آئندہ آنے والے جتنے بھی الیکشنز ہیں وہ انہی کی بنیاد پر ان الیکشنز میں جائے گا.